اسی کا با کمال ہے جو ایمان سلامت لے کے جائے۔ جو حالات بنے ہوئے ہیں ایمان کا بچنا بڑا مشکل بن گیا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، آج نہیں معلوم، کل پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ سورہ الانفال میں اس کی قیمت کو بیان کیا گیا، بس انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو بیان کریں گے کہ وہ کیا قیمت ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، زندہ ہو تو پھر بھلائی یہ ہے کہ ان کی عزت میں فرق نہ آنے دیا جائے۔ لیکن پرابلم ہوگی، ہم اپنی عزت کو شاید بڑھانا چاہتے ہوں گے، ماں باپ کو اپنے پیچھے چلانا ہوں گے، نہیں، جب تیرے باپ تیرے آگے چلے تو تیری عزت میں وقار ہو، تیرا باپ تیرے پیچھے چلے تو پھر تو باعزت نہیں، تو کچھ اور ہے۔ فرما ان کے ساتھ بھلائی کر، اور انہیں ضرورت نہ بھی ہو تو تب بھی ان پہ خرچ کر، تجھے اللہ برکت والی روزی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ایمان والے تھے ان کا وصال ہو گیا تو فرمایا حضور علیہ السلام نے اب ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا حیا کر، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اب غور کرو کہ جس دین میں میرے ابے کے دوستوں کا مجھے حیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس دین میں مصطفیٰ کے دوستوں کے حیا کی کیا منزلت ہوگی؟ نہیں سمجھ سکے آپ کو۔ اور جس دین میں میرے والد کے جو دوست ہیں ان کا مجھے اللہ حکم دے کہ جو رسول پاک فرمائے جو تیرے والدین کے دوست ہیں ان کی تعظیم کر، ان کا حیا کر، ان کا ادب کر۔ اگر تیرے میرے ابے کا یہ مقام ہے کہ ان کے دوست واجب التعظیم اور قابل توقیر ہیں، تو غور کر کہ مصطفیٰ کے یاروں کا پھر کیا مقام ہوگا، ان کا کتنا اونچا رتبہ ہے کہ جنہیں مصطفیٰ کا یارانہ نصیب ہو گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، بھوک کے ڈر، رزق کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو۔ تین طرح کے لوگ تھے عرب میں جو اولاد کو قتل کرتے۔ پہلے وہ تھے جو امیر لوگ ہوتے کہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے کہ بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو ہمیں دامادی کا سلسلہ قائم کرنا پڑے گا، ان کے نکاح کرنے پڑیں گے۔ وہ نکاح کرنے کو شرمندگی اور عار سمجھتے تھے، بیٹیوں کو مال دینا پڑے گا، یہ ان کے لیے موت ہوتی، تو اس وجہ سے وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ دوسرا گروہ وہ تھا فرمایا جن کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، بمشکل گزارا، خود کام کرنا نہیں، نکارہ قسم کے لوگ۔ حالانکہ جو بندہ بھی محنت کرتا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا، اللہ ضرور مہربانی کر دیتا ہے۔ وہ نکارہ ویلے رانے والے لوگ، وہ ان کی یہ عادت تھی، وہ بچے کو بھی قتل کر دیتے، بیٹی کو بھی قتل کر دیتے۔ تیسرے وہ لوگ تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیٹوں کو قتل کرتے، بیٹیوں کو بچا کے رکھتے۔ پہلے بیٹیوں کو مارنے والے، آخری بیٹیوں کو بچانے والے، بیٹوں کو قتل کرنے والے۔ پوچھا حضور وہ کیوں کیسے ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ ظالم تھے، وہ بیٹیوں کو قیمتاً فروخت کرتے۔ کو بات سمجھ آئی؟ وہ بیٹیوں کو جوان کرتے، جوان کرنے کے بعد ان کی قیمت لگا کے فروخت بیچتے بیٹیوں کو۔ اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، ہر طرح کی غریبی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اس واسطے سن لو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہارے بھی رزاق ہیں، ان کے بھی رزاق ہیں، ہم تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، تیری دکان تجھے رزق نہیں دیتی۔ کبھی سوچنا 11 بجے دکان کھولنا ہے آ کے، اسلام دے خلاف سارے اصول تیرے، تے پھر بھی راتی روٹی تمہیں مل جاتی ہے۔ کبھی غور کیا؟ اسلام تو حکم دیتا ہے فجر کے بعد کاروبار کر، لیکن تیری میری 11 بجے آنکھ کھلے 10 بجے، وہ 4-6 گھنٹے تو گزر گئے رزق کی تقسیم کے، لیکن تیرے کاروبار پہ اللہ تجھے رزق نہیں دیتا، تیری اولاد کی وجہ سے تجھے رزق دیتا۔ جن کی اولادیں ہیں وہ غور کرو، جب کبھی اچھی دیہڑی لگ جائے، روزی اچھی آئے
تو شکر کیا کرو کہ شکر ہے خدا کا، رب نے اور بچوں کی روزی میں برکت ڈال دی۔ تیری روزی تو اپنی کھا چکا ہے، وہ تیرے والدین کا ماحول تھا، اب تجھے جو مل رہا ہے وہ تیری اولاد کی وجہ سے مل رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ جاؤ۔ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، حدیث پاک سے پوچھا گیا حضور بے حیائی سے مراد کون سا وہ بد کرداری والا عمل ہے؟ رحمت عالم فرماتے سب سے بے حیائی والا جو کام ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ سب سے بے حیا کام زنا کرنا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا یہ بہت بڑی بے حیائی والا کام ہے۔ زنا کی قسمیں بیان کی گئی، صرف جسمانی ملاپ کے نام کا نام زنا نہیں، بری سوچ رکھ کے کسی کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے، بری نظر کے ساتھ کسی کے چہرے پہ ٹک ٹکی جما کے نظر رکھنا یہ بھی زنا ہے۔ اور فرما کسی کے بارے میں برا سوچنا، اور یہ نیٹ کا سسٹم تو ہے ہی سراپا زنا کی صورتحال کہ جس سے بندہ بچ ہی نہیں سکتا، اس سے حضور فرماتے یہ سب سے بے حیائی۔ اور پھر سنو، حضرت قتادہ کہتے ہیں رحمت عالم نے فرمایا جب زانی زنا کرے، جب چور چوری کرے، ڈاکہ مارنے والا ڈاکو ڈاکہ ڈالے، اس وقت ان کا ایمان ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کیا سمجھے؟ اس حالت میں بندے کا ایمان نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمل بد کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو تب اس کا ایمان واپس پلٹتا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر جائے تو اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ ڈاکو اور چور کا جنازہ، تو ہم پتہ ہے اس مسئلے کا، بول دے نہیں، ڈاکو ڈاکہ مارتے ہوئے مارا جائے تو اس کا جنازہ کوئی نہیں، چور چوری کرتا ہوا مارا جائے اس کا جنازہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ زانی زنا کرتا ہوا مارا جائے اس کو پھینک دو، وہ قابل جنازہ نہیں ہے، یہ قرآن شریف کا حکم ہے۔ کاش ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، حکومت کا نظام ایسا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے کلمہ پڑھنے والوں بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ چھپ کر جاؤ نہ کھلم کھلا جاؤ۔